منزل سب کی ایک ہے، وہ ہے حضور کی اتباع، حضور کی سنتوں پر عمل، حضور کے طریقے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اسی طرح سے جیسے چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، سارے طریقے درست ہیں، راستے اپنے اپنے طریقے اپنے اپنے، مگر منزل سب کی ایک ہے۔ مراد اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ رب کی رضا ملے تو اسے کسی نہ کسی ایک سمت سے آنا پڑے گا، کیونکہ اگر چاروں طرف کو چھوڑ دے گا آئے گا کیسے؟ اگر بندہ چاہتا ہے رب کی رضا ملے تو اسے کسی نہ کسی ایک سائیڈ کو چننا پڑے گا، ایک سائیڈ لینی پڑے گی۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر رب تک پہنچنا ہوگا، کسی نہ کسی کی جو ہے نا وہ صحبت پا کر، اس کے نقش قدم پہ چل کے، کسی کے دامن کو تھام کے، کسی ایک سمت کو مقرر کر کے پھر رب کی رضا تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا پھر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سب سے مخاطب ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا ہو۔ کہا گیا کہ سب کی اپنی سمت ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو ایک سائیڈ کا حکم دیا، انہوں نے اس طرف عبادت کی، وہ ٹھیک ہے، جنہوں نے صحیح عبادت کی اور صحیح دین پر رہے اپنے۔ جنہوں نے نصرانیت میں جب وقت آیا تو جو نصارہ تھے، جو ان کو حکم ملا، جنہوں نے اس پر عمل کیا، ان کی اپنی سمت ہے۔ اسلام میں اللہ نے الگ حکم دیا تو اب اسلام ہے، تو ہر ایک کی اپنی سمت ہے۔ مراد جب اللہ نے بیت المقدس کا حکم دیا، بیت المقدس سمت مقرر ہوئی۔ جب اللہ نے خانہ کعبہ کا حکم دیا تو اب خانہ کعبہ مقرر ہو گئی۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی سمت ہے، ہر ایک کو اس کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس کے کئی اس طرح کے معنی اور بھی بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، سبقت حاصل کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو خیرات یعنی نیکیوں کی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم ملا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا، تو اس سے مراد کہ خانہ کعبہ کی عظمتیں الگ ہیں۔ بیت المقدس حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا، نبی تھے، لیکن تعمیر